ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان سے محبت کی ہے، اور جناب والا اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کی ہے تو جناب والا مصطفیٰ جان رحمت سے فرمائی ہے۔ اسی لیے جو انعام اپنے نبی کو دیا وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا، جو مصطفیٰ کو ملا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور جو مصطفیٰ کی امت کو ملا سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کی امت کو ملا، خدا کی قسم وہ کسی کی امت کو نہیں دیا گیا۔ مصطفیٰ کی امت میں اللہ نے علم کا اجالا پھیلا دیا، یہی وجہ رہی کہ مصطفیٰ کا امتی وہ کام کر سکا جو اور کوئی کام کر نہ سکا۔ تم دیکھتے نہیں پچھلی امتیں پتھر سے پتھر ٹکراتی تھیں تو آگ نکلتی تھی، آج کی امت ایک سوئچ آن کرتی ہے اور پورا ہلدور ایک سیکنڈ کے اندر روشن ہو جاتا ہے۔ یہ بجلی کا کمال ہے، اس بجلی کے پیچھے علم کھڑا ہے، علم کے پیچھے ہمارا قرآن کھڑا ہے، اور پھر اس کے پیچھے ہمارے مصطفیٰ کا وجود بسعادت ہے۔ حضرات محترم دیکھ رہے ہو آج کہ جناب والا دنیا کتنی آگے سے آگے بڑھ گئی ہے، یہ علم ہی کی تو بات ہے۔ حضرات محترم بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اللہ عز و جل نے پھر اس انسان کی رہنمائی کے لیے حضرات نبی دیے، نبی کے بعد نبیوں کا امام عطا فرمایا۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنے سب سے بڑے محبوب کو سبحان اللہ اختیار دیا کہ او میرے محبوب، چاہو تو غلاموں کے بیچ میں رہ لو، چاہو تو ہمارے حضور حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا پسند آ گیا، اور میرے محبوب نے پردہ فرما لیا۔ مگر پردہ فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ زندہ ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے ہی آج بھی ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اور یہ دلیل یہی ہے کہ پوری دنیا سلامت ہے، اس کا مطلب آمنہ کا لال سلامت ہے۔ جناب والا زیادہ بہت بڑے تم کہو، اگر تم کہو کہ ہمارے نبی زندہ ہے اور کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل بالکل سیدھی سادی ہے، وہ کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی زندہ ہے یا نبی سلامت ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، کارن کیا ہے، تو سیدھا سیدھا کارن ہے کہ ہمارے نبی سلامت ہیں۔ وجہ یہ کہ یہ دنیا، یہ سنسار، یہ پوری دنیا کی انجمن اور بہاریں سلامت ہے، اس کا مطلب آمنہ کا لال سلامت ہے۔ کوئی جناب بریلی والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، آج بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، آج بھی اگر محبوب کو سائٹ کر لیا جائے تو کچھ نہیں بچے گا، زمین بچے نہ آسمان بچے۔ اسی لیے اس سنسار کا وجود درشاتا ہے کہ ہمارا مصطفیٰ موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے نبی سلامت ہیں۔ حضرات محترم باہر کیف طویل ہوئی گفتگو، میں یہ کہنا چاہتا تھا ایک دن آیا جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا، مگر مصطفیٰ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کون بتائے گا انہیں سیدھا راستہ، کون بتائے گا ان لوگوں کو سچا راستہ؟ تو جناب والا اللہ نے بڑا احسان کیا، بہت رحم فرمانے والا اللہ ہے۔ اس اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے جانشینوں کو بھیج دیا، یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم ہیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حضرت مولا علی ہیں، یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، یہ سیدنا امام حسین کریم ہیں، یہ سیدنا امام زین العابدین ہیں، یہ سیدنا امام جعفر صادق ہیں، یہ امام صادق ہیں، یہ امام باقر ہیں، یہ امام موسیٰ ہیں، یہ امام بن عمر بن عبدالعزیز ہیں، یہ سیدنا اویس قرنی ہیں، یہ معروف کرخی ہیں، یہ آدم قسم ہیں، یہ بائلی بستانی ہیں، یہ شیخ ابراہیم ابن ادھم ہیں، یہ غوث اعظم مینا پیر پیرا شاہ جینا غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، یہ اجمیر والے خواجہ ہمارے راجہ سیدنا خواجہ غریب نواز ہیں، یہ نظام الدین اولیاء ہیں، یہ علاء الدین صابر پاک ہیں، یہ تاج الدین ہیں، یہ علاء الدین ہیں، یہ عماد الدین ہیں، یہ سلطان العارفین ہیں، یہ مخدومی کی چوچھا ہے، یہ جناب والا شاہ برکت اللہ مانوی ہے، یہ مخدوم شاہ مینا ہے، خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں۔ یہ بریلی میں میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں، میرے حجت الاسلام اور میرے مفتی اعظم ہیں، یہ اس زمین کا مرد قلندر مرد شہید ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں سے اللہ نے محبت
کی اور خدا کی قسم ان ہستیوں کو مصطفیٰ کا جانشین قرار دے دیا، مصطفیٰ جان رحمت کا جانشین بنا کر بھیج دیا۔ مصطفیٰ بظاہر تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مگر مرد شہید موجود ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ پھر خداوند قدوس نے ہماری رہنمائی کے لیے مرد شہید جیسی ہستیوں کو اللہ آباد رکھے۔ حضرات محترم، مرد شہید جیسی ہستیوں کو اللہ عز و جل نے ہمارے سماج میں رکھا، تو جیسے اللہ عز و جل نے ان آسمانوں کو ستاروں سے سجایا، ایسے ہی ان زمینوں کو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے سجایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حکم دے دیا، اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو، حکم دے دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہنا۔ بے شک۔ کون ہے سچے؟ جن کے نام میں نے لے دیے، بے شک۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں اور جتنے بھی نیک بندے قیامت تک آنے والے ہیں، جن کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہو، جن کی آنکھوں میں حضور کی محبت کا سرما لگا ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہوں، یہ خدا کی قسم جو مصطفیٰ کے غلام ہوں، قیامت تک یہ جتنے بھی آنے والے ہیں حضرات، یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل گھوشت کر دیے گئے۔ یہ آئیڈیل ہے، ان کے ساتھ رہنا، ان کے دامن کرم سے لپٹ کے رہنا، ان سے نسبت رکھنا۔ نسبتوں سے چیزیں ممتاز ہوتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں، ایک ٹرین ہے، یہ ٹرین کا اگلا ڈبہ ہے، یہ پچھلا ڈبہ ہے اور یہ پچھلا ڈبہ ہے، فرسٹ اے سی ہے۔ فرسٹ اے سی تم دیکھتے ہو کتنا سجا سجایا ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں فرسٹ اے سی سے رائے بریلی میں کہ فرسٹ اے سی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہم دلی جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا سمجھ میں آتا تم جا رہے ہوگے دلی، بہت سجے سجائے ہو۔ سیکنڈ اے سی سے پوچھا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دلی جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا جا رہے ہوگے، بہت سجے سجائے ہو۔ تھرڈ اے سی بھی یہی کہتا دلی جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا سمجھ میں آتا ہے، مگر جو سب کے پیچھے ایک ڈبہ ہے سادھارن ڈبہ، وہ جو جنرل کوچ ہے۔ اب تو جنرل کوچوں کی حالت بڑی اچھی ہو گئی ہیں، پہلے جنرل کوچوں کی حالتیں اچھی نہ تھیں، دروازے بھی سلامت نہ تھے، ان کی سیٹیں بھی سلامت نہ تھیں۔ ہم نے ان سے اس ٹائم پوچھا کدھر جا رہے ہو، تو وہ بھی جناب والا سینہ چوڑا کر کے بولے کہ ہم بھی وی آر گوئنگ ٹو دلی، ہم بھی دلی جا رہے ہیں۔ تو جناب والا ہمیں حیرت ہوئی، فرسٹ اے سی جا رہا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، سیکنڈ اے سی جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، تھرڈ اے سی جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جناب والا ہم کہتے ہیں تم دلی جا رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوا۔ تو کہتا ہے ہماری حالت نہ دیکھیں صاحب، ہماری حالت نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھ کے آئے کہ ہماری کڑی انجن کی کڑی میں پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے۔ ہم نے جب دیکھا تو واقعی اس کی کڑی انجن کی کڑی میں تو پڑی ہے۔ ہم نے کہا تمہاری کڑی انجن کی کڑی میں تو پڑی ہے۔ تو کہنے لگا اب تم سمجھ جاؤ ہماری پوزیشن نہیں ہے جانے کی، ہمارا منہ نہیں ہے جانے کا، ہماری صورتحال نہیں ہے جانے کی، ہم جانے ہی رہے ہیں، بلکہ وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ یہی حالت تمہاری اور ہماری ہے۔ ہماری نماز سلامت نہیں، ہمارے روزے سلامت نہیں۔ جنت کے مین گیٹ پہ ہم جناب والا جنت جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جنت جناب والا جنت کا مین گیٹ کھلا ہوا ہے، غوث اعظم گزر گئے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو جناب والا جنت اور داروغہ جنت دونوں کے دونوں نے استقبال کیا غوث اعظم کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، استقبال کیا۔ جنت آپ کے لیے تشریف لائیے۔ حضرت غریب نواز گزر گئے، جنت آپ کے لیے تشریف لائیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء گزر گئے، جنت آپ کے لیے تشریف لائیے۔ حضرت علاء الدین صابر پاک گزر گئے، جنت آپ کے لیے تشریف لائیے۔ حضرات پھر ہم چلے اور آپ چلے، داروغہ جنت نے کہا کدھر جا رہے ہیں، تمہارے تو عمل بھی سلامت نہیں۔ تو جناب والا ہم نے کہا صاحب ہم جان ہی رہے ہیں، بلکہ بغداد کے غوث اعظم لے کے جا رہے ہیں، ہماری کڑی ان کی کڑی میں پڑی ہے۔ آواز آئی میرے بڑے پیر روشن امیر کی، آنے دو یہ میرے غلام ہیں۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبتوں سے چیزیں ممتاز ہوتی ہیں۔ حضرات محترم بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتی، ہم اسی لیے حضرات آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے، اور الحمدللہ میں نے ایسی صورتحال میں جس کو میں خود ہی سمجھ سکتا ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے الحمدللہ کافی دیر تک، اور ایک
اللہ عز و جل پیارے اللہ کی ہم سے محبت کے عنوان پر الحمدللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی. گفتگو حالانکہ سیر حاصل نہیں ہے, گفتگو ادھوری ہے, کسی موقع پہ پھر پوری کریں گے. بات آخری کر کے جاتے ہیں, اسی لیے ان کے دامن کرم سے لپٹ جانا, اس لیے کہ تمہارے پاس جو جوہر بڑا قیمتی ہے, شیطان ہاتھ میں ہے, تاغ لگائے بیٹھا ہے. تمہارے پاس ایمان جیسی دولت موجود ہے, تاغ میں ہے. میرے بریلی والے کہتے ہیں سونے والوں جاگ کے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں, یہاں وہ چور والا کے ہیں. تو جناب والا یہ وہابی وغیرہ یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے کی اگر کوشش کریں تو تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں کو اپنا آئیڈیل مان لو اور ان کے دامن کرم میں آ جاؤ. تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. یہ شیطان کی عیاری سے, مکاری سے اور شیطان کی جناب والا شیطانیت سے تمہاری حفاظت کریں گے. بڑے پیڑ کے سائے میں چھوٹا پیڑ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. جو بھی آندھی آتی ہے بڑا پیڑ سنبھال لیتا ہے, چھوٹے پیڑ کو آنچ تک نہیں آتی. اس لیے ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ. تم ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ گے, نسبتوں والے ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور نسبتوں سے چیزیں ممتاز ہو جاتی ہیں. حضرات محترم پھر ان کا فیضان تم پہ آئے گا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. کسے کہتے ہیں فیضان؟ ایک آخری بات بتا کے جا رہا ہوں میں. کسے کہتے ہیں فیضان؟ اس مشین کے دور میں فیضان کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. تم نے گھروں میں چولہے دیکھے ہیں, انڈکشن چولہا دیکھا ہے؟ آگ دکھائی نہیں دیتی, دھواں دکھائی نہیں دیتا. ایک بٹن, ایک سوئچ آن کیا جاتا ہے, پتیلی رکھ دی گئی, پتیلی میں پانی ہے, چائے کی پتی ہے, چینی ہے, سب ملا دی گئی, سوئچ آن کر دیا گیا. جیسے ہی چولہے کا سوئچ آن ہوا, نہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی, نہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا, بس کچھ کرنیں نکلی اور وہ کرنیں بھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دی. اور ان کرنوں کو اس چولہے پہ رکھ کے پیپر سے مطلب نہیں, اس چولہے پہ رکھے کپڑے سے مطلب نہیں, وہ کرنیں نکلتی ہیں اسے تو پتیلی سے مطلب نہیں, انہیں تو بس اس مکسچر سے مطلب ہے جو پتیلی میں موجود ہے. وہ سیدھا ٹارگیٹ کرتی ہیں اس مکسچر کو, اور پتا چلا کہ جناب والا منٹوں سیکنڈوں میں چائے بن کے تیار ہو گئی. آگ نہیں جلی اور جناب دھواں نہیں اٹھا, مگر چائے بن کے تیار ہو گئی. اس کا مطلب کرنوں نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیا, اپنے ٹارگیٹ کو ٹچ کیا اور اچیو کر لیا. حضرات محترم تم نے دیکھا نہیں, یہ مشین ادھر رکھی ہوئی ہے اور کھانسی والا آدمی ادھر کھڑا ہے, اور وہ مشین والا کہتا ہے سانس روک کے رکھنا, اور بس جناب والا ایک بٹن دبایا اور ایکس رے ہو گیا, ادھر سے سوائیں نکلی اور سینے کا چیک اپ ہو گیا. تم دیکھتے نہیں, یہ دوربین ہے اور دوربین سے آپریشن ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ کچھ سوائیں ہیں, کچھ کرنیں ہیں جو باہر سے اندر جاتی ہیں, اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتی ہیں. بس جناب اگر اتنا سمجھ گئے ہو, بہت آسان ہے سمجھنا, کہ اگر اتنا سمجھ گئے ہو تو ہی سمجھ لو. ایسے ہی جیسے مشینوں سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں, ٹارگیٹ کو اچیو کرتی ہیں, ایسے ہی مرد شہید کے مزار سے کچھ روحانی اور نورانی کرنیں نکلتی ہیں. ایسے ہی غوث اعظم کے مزار سے کرنیں نکلتی ہیں, ایسے ہی اجمیر کے غریب نواز کے مزار سے کرنیں نکلتی ہیں, ایسے ہی مخدومی کی چھوچھا اور وارث دیوا کے مزاروں سے کرنیں نکلتی ہیں, ایسے ہی میرے مفتی اعظم کے مزار سے کرنوں کے جلوے نکلتے ہیں. وہ جیسے ہی گنبد خضرا کے مصطفیٰ جان رحمت کے روضے سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں, اور وہ کرنیں کسی چیز کو مائنڈ نہیں کرتی. سات سمندر پار اگر ہلدور میں کوئی نبی کا غلام ہے تو وہ کرنیں سیدھی غلام کے دل کو ٹچ کرتی ہیں اور روشنی دے دیتی ہیں, ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے. تبھی وہ پکارنے لگتا ہے میرے مصطفیٰ کا فیضان آ گیا ہے, میرے مدینے والے کا فیضان آ گیا ہے. حضرات محترم تم ان کے ساتھ رہو گے, اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ان جیسے آئیڈیل. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تم ان کے ساتھ رہو گے, تمہارے ایمان محفوظ رہیں گے. تم ان کے ساتھ رہو گے, اللہ والوں کے ساتھ
تو جناب والا تمہارا اخلاق اچھا رہے گا، تمہارا کردار اچھا رہے گا۔ اسی لیے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں کے راستے پہ چلتے ہیں وہ جناب والا پرش نہیں بلکہ مہا پرش بن کے ابھرتے ہیں۔ مہا پرش، پرش اور مہا پرش میں تم یہ سمجھ سکتے ہو، پرش وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے اور مہا پرش وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے جیتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ولی ہیں ہمارے میں، خدا کی قسم خلق خدا کے لیے جیے، انہوں نے جناب والا جو قدم اٹھایا وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اٹھایا۔ اسی لیے تم ان کی چھاؤں میں آ گئے تو پرش نہیں، انشاءاللہ ان کی برکتوں اور ان کے فیضان سے اللہ تمہیں مہا پرش بنائے۔ آمین آمین۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اے میری ماں اور بہنوں، بہت ہو گیا، اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تمہارے لیے سیرت فاطمہ سب سے بہترین اور مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی کی سیرت پہ عمل کر لو تاکہ تمہارا وقار، تمہاری آبرو کا تاج محل زمین بوس نہ ہو سکے اور تمہارا وقار سلامت رہے۔ اور جناب والا یاد رکھے میری ماں بہنیں، اس سماج کی تعمیر نو اور اس مانو سماج کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ایک عورت کا کردار بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماں اگر نمازی ہو جائے تو انشاءاللہ بیٹا نمازیوں کا امام ہو جائے، ماں عابدہ ہو بیٹا عابدوں کا امام ہو، ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا عابد سجدہ دار ہو، اور ماں اگر ساجدہ ہو جائے تو بیٹا انشاءاللہ ساجدوں کا امام۔ مجھے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، میں ڈیٹیل میں بتا دوں ایک سیکنڈ کے اندر کہ ماں اگر فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا ایٹومیٹیکلی حسین اعظم ہوتا ہے، ماں زینب ہوتی ہے تو بیٹا اونا محمد ہوتا ہے، ماں ام الخیر ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور ماں ام الورا ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے۔ اور یہی ماں راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے اپنے لال کو دودھ پلا دے تو یہی لال زمانے میں اور پورے بر صغیر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کا روپ دھارن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہی ماں قرآن کی لوریاں پڑھ پڑھ کے سلا دے اور درود شریف پڑھ پڑھ کے اٹھا دے تو یہی شہزادہ آگے چل کے پوری دنیا میں مفتی اعظم عالم اسلام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ماؤں پر ڈیپینڈ ہے ان سماجوں کی کہانی، نہ یہ جلسے ہنسنے کے لیے ہیں نہ ہنسانے کے لیے ہیں، یہ جلسے عبرت کا نشان جناب والا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اسی لیے چند باتیں بڑے مہذب انداز میں نے آپ سے عرض کر دی اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم اس طرح کی گفتگو بھی سن سکتے ہو الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ آج جتنے تھے سب نے خوش ہو کر مطمئن ہو کر اور ایسے ماحول میں الحمدللہ ان باتوں کو سن کے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ الحمدللہ ہم جیسا چاہیں گے بے شک آپ کو مولڈ کر سکتے ہیں حضرات۔ اسی لیے اگر ہم اس طرح کی باتیں بھی سنانا چاہیں آپ کو تو الحمدللہ بے شک ماحول جلسوں کے بگڑ گئے، آج ماحول جلسوں کے بگڑ گئے اور جناب والا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ ہمارے اسٹیجوں کی کہانیاں الٹ پلٹ ہو گئیں۔ اس لیے جناب والا کیونکہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کیا حالات ہیں ہمارے اسٹیجوں کے، کیا ندامتیں ہو رہی ہیں، کیا شعر شاعری ہو رہی ہے اور کیا ٹائم پاس ہو رہا ہے، حضرات وہ سب جانتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان پہ بھی کنٹرول کیا جائے۔ بے شک ہمیں جلسوں میں بہت تہذیب، شائستگی اور سلیقے کے ساتھ بیٹھنے کی اور اپنے عالموں کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے پیار اور اس کی رحمت کو سمجھو، اللہ عز و جل کی محبت کو سمجھو۔ جب اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو تم بھی اللہ کے لیے کچھ کرو، بے شک تم بھی اللہ سے محبت کرو، تم اللہ کا ذکر کرو۔ اگر تم چاہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے تو تم مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کرو، امیٹیشن کرو آمینہ کے لال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو قبول فرما لے۔ یہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہوا، میں نے وعدہ کیا تھا، باتیں بہت زیادہ رہ گئی ہیں حضرات۔ آخر میں جاتے جاتے ایک فائدہ دنیا کا اور ایک آخرت کا ان کا دکھا گیا۔ آخرت کا تو دکھائی دیا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سے کیا ملتا ہے، آخرت کا ذرا سا جناب آخرت کا دنیا کا ایک ذرا سا دکھا دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ وقت مجدد بھی ہیں، کیا نام ہے ان کا، حضرت امام فخر الدین رازی۔ یہ مجدد بھی ہیں اپنے دور پہ، بہت بڑے عالم ہیں، علم، فضل، تقوی، وہ پاسائی جلوے ہیں،
चारों तरफ हंगामा है, झंडे गड़े हुए हैं इनके, मगर हजरत आखिरी वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है। बेशक। एक अल्लाह वाले को अपना आइडियल मान चुके हैं, उसके हाथ पे हाथ दे चुके हैं। हजरत बड़े बड़े बहादुरों को देखा, उनकी बहादुरी काम ना आई जब तक कि अल्लाह वालों का साया न मिला। बड़े बड़े ताकत वालों को देखा, उनकी ताकत काम ना आ सकी जब तक कि अल्लाह वालों को उन्होंने अपने जनाब वाला अल्लाह वालों के हाथों में हाथ न रख दिया। ऐसे ये भी है, बड़े इल्म वाले हैं, इन्होंने हाथों में हाथ रख दिया, बड़े नेकोकार मुत्तकी पासा परहेजगार की, अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा है। नाम है उनका हजरत नजमुद्दीन कुबरा जनाब वाला, वो इनके पीर साहब हैं, ये उनके ये जनाब वाला मुरीद हैं। इल्म में ये पैरोकार है, फरीद ज़माना फरीद ज़माना, अब तक ये ज़माना है। जवाब थोड़ा ही है हजरत इमाम राज़ी का, मगर हर शख्स को नेचर का कानून है, सूरज निकलता है दोपहर को ढल जाता है, घास निकलती है और फिर जनाब वाला सूख जाती है, इंसान पैदा होता है और फिर मर जाता है, नेचर का कानून है ज़वाल का। हजरत आ गया वो टाइम भी, हजरत मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल आ गए हजरत मुजद्दिद इस्लाम इमाम फखरुद्दीन राजी के पास आ गए। हजरत मलकुल मौत, इधर से मलकुल मौत आए वो निकालने के लिए, उधर शैतान ने पूरी ताकत लगा दी। वही टाइम होता है, ईमान बच गया तो पूरी जिंदगी कामयाब हो गई, और ईमान ना बचा तो जनाब वाला 4 बेटे डॉक्टर थे, 4 बेटे मास्टर थे, एक अमेरिका में एक अफ्रीका में, पूरी जिंदगी शोर मचा, मेरे बेटा अमेरिका में, मेरे बेटा अफ्रीका में। मगर जनाब वाला आज है अहम और नाजुक घड़ी, अगर आज आप कामयाब हो गए तो जनाब वाला पूरी जिंदगी आपकी सक्सेसफुल हो गई, वरना आप विफल हो गए और बुरी तरीके से नाकाम हो गए। इधर से मलकुल मौत आए हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए, और इधर से शैतान आया। मलकुल मौत ने अपना काम करना चाहा तो शैतान ने कहा उसी टाइम नाजुक घड़ी में, राजी ये बताओ अल्लाह कितने हैं? तो इमाम राजी ने उसी हाल में, यानी जब मौत और जिंदगी के दरमियान की कश्ती नामडोल थी, उसी वक्त शैतान को जवाब देते हुए सैयदना इमाम राजी ने फरमाया अल्लाह एक है। कहा दलील दो, हजरत इमाम राजी ने दलील दे दी, मगर शैतान भी बहुत इल्म वाला था, बहुत इल्म था उसके पास, बहुत इल्म था। शैतान ने अपने इल्म के द्वारा उसकी दलील तोड़ दी। हजरत इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, टाइम बड़ा नाजुक है, दूसरी दलील दे दी, इमाम राजी ने, शैतान ने वो तोड़ दी। तीसरी दलील दे दी अल्लाह एक है, उन्होंने वो भी, शैतान ने वो भी तोड़ दी। 4-5 दलीलें देते रहे, सैकड़ों दलीलें दे दी, यहाँ तक रिवायत में आता 300 दलीलें हो गई, पसीना पसीना हो गए। आखिरी वक्त है, नाजुक घड़ी है, शैतान तरद्दुद में डाल रहा है कि एक है या अनेक है, एक है या अनेक है। हजरत मोहतरम जब पसीना पसीना हो गए इमाम राजी, तो खुदा की कसम ठीक उसी टाइम जब परेशान, बहुत ज्यादा परेशानी और नाजुक घड़ी हजरत इमाम राजी के सामने आई, ठीक उसी टाइम उनके पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह उनसे बहुत दूर किसी सहरा में लोटे से वजू फरमा रहे थे। खुदा की कसम रूहानी लिंक और रूहानी कनेक्शन बड़ा गहरा होता है सच्चे पीर और मुरीद में, झूठे पीर मुरीद में नहीं। आजकल के जो पीर, तुम जिन पीरों के पीछे घूम रहे हो, जिन पीरों के तुम पांव चूमते हो, जिन पीरों के तुम आगे पीछे रहते हो, हजरत मोहतरम बहुत सारे इल्म के ऐसे नहीं कि जनाब वाला जिनको हम कहते हैं ये अच्छे पीर है। जो नमाज न पढ़े वो पीर कैसा, जो रोजा न रखे वो पीर कैसा, जो खलत मलत करे वो पीर कैसा, जो मर्द और औरत जनाब वाला उसके बीच में खलत मलत करे वो पीर कैसा, जो जनाब वाला मादल्ला सद्बार मादल्ला औरतों का इख्तिलाफ करता हो, हजरत वो पीर कैसा है। पीर ऐसे नहीं होते, पीरों की नजर जेबों पे नहीं, पीरों की नजर लोगों के दिलों पे हुआ करती है। वो पीर जनाब वाला, उनके पीर उनके मुरीद, उनके दरमियान जो जनाब कनेक्शन था वो खुदा की कसम बड़ा दिलशान कनेक्शन था। इधर इमाम राजी परेशान हुए और उधर हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने वजू करते करते चेहरे की हालत बदली, वजू करते करते लोटा फेंक के मारा और जलाल ने इरशाद फरमाया बहुत दूर से, ए राजी दलील मत दे, तू और दलील देगा तोड़ देगा, ये शैतान है बहुत इल्म वाला है, मत दे दलील।
बल्कि जोर से बोले इमाम राजी के उस तीरों मुर्शिद वहां से बोले, इरशाद फरमाया, राजी ये कह दे कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। बगैर दलील के कोई दलील नहीं है जनाब वाला। बस इतना कहा, हजरत मलकुल मौत ने अपना काम किया, ईमान सलामत दुनिया से चला गया। हजरत कामयाब जिंदगी है इन अल्लाह वालों की बदौलत। हमारी दुनिया भी बचती है, हमारी आखिरत भी बचती है, हमारी मानवता और इंसानियत भी बचती है, मोरल वैल्यूज भी बचते हैं। और खुदा की कसम इन अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह की खास नेमतों के दरवाजे हम पे बा हो जाते हैं। इसलिए खास तौर से इनके साथ रहो। हजरत मोहतरम, अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह ने हमें इन जैसे हमारे आइडियल दिए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बात अधूरी रह गई किसी मौके पे फिर पूरी कर देंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकते लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब वाला, अल्लाह खुश रखे आपको, खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे से आपने ये गुफ्तगू सुनी। इस पे अमल करने की कोशिश करें, अल्लाह से मोहब्बत करते रहें और अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में अपनी जबीनों को झुकाते रहें और नमाज़ें पढ़ते रहें। झूठ ना बोलें, चुगलियां ना करें और जनाब वाला कोई काम ऐसा ना करें कि दुनिया आपको देख के कहे कि मुसलमान ऐसा होता है क्या। बल्कि जो भी इतने अच्छे काम करें कि दुनिया आपको देखे तो ये कहे कि मुसलमान जब इतना अच्छा है तो इनका नबी कितना अच्छा हो। काम करते रहे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं और ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।